أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سبق شروع تھا منافقین کا بیان اور منافقین کے صفات بیان ہو رہے تھے. آج کے اس ہمارے سبق میں منافقین کا ایک اور صفت بیان ہو رہا ہے کہ منافق ہمیشہ کے لیے زمین میں فساد پھیلائے گا. جس جگہ پہ بھی منافق رہے گا، جس جماعت کے ساتھ بھی رہے گا، جس ایریا جس علاقے میں بھی رہے گا، اس جگہ پہ وہ فساد برپا کرے گا. یعنی دنیا میں اگر کوئی فسادی ہے تو وہ سب سے بڑا فسادی منافق کہلائے گا. یہ منافق کا صفت ہے کہ یہ جہاں رہے وہاں یہ فساد پیدا کرے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور اس فساد پیدا کرنے کے باوجود یہ اپنے آپ کو مصلح سمجھے گا، اصلاح کرنے والا سمجھے گا کہ نہیں جی میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میں تو فساد برپا نہیں کرتا. تو اللہ کلیم کا ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں لا تفسدوا، فساد نہ پھیلاؤ. وَإِذَا، اور جب. ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن میں عربی میں جب بھی جس جگہ پہ بھی آئے گا تو اس سے مراد ہوگا اور. یعنی جس طرح ہم دو باتوں کو جوڑتے ہیں، ایک بات ختم کرتے ہی ہم دوسری بات کرتے ہیں تو ساتھ ہم لگاتے ہیں اور. اسی طرح بعینہ یہی قاعدہ عربی زبان کے لیے بھی ہے کہ جب ایک بات ختم ہو جائے اور اس بات کے ساتھ دوسری بات کو جوڑنا ہو یا دوسری بات سٹارٹ کرنی ہو تو اس کے ساتھ کا استعمال ہوتا ہے. معنی ہوتا ہے اکثر اوقات قرآن کریم میں جہاں بھی استعمال ہوا وہ تقریباً اکثر اوقات اس کا معنی ہوتا ہے اور. یہ ایک بات یاد رکھی جائے کہ جب بھی آئے گا اس کا معنی اس سے مراد ہوگا اور. اذا بھی جب بھی آئے گا قرآن پاک میں تو یہ بھی یاد رکھے اذا اور جب. اذا کا معنی ہوگا جب، اذا اور جب. یعنی آپ جب بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ پر بھی اذا اور جب قیل کہا جائے، اذا قیل اور جب کہا جائے لہم، یہ ہم میں ضمیر راجع ہے منافقین کی طرف، اشارہ ہے منافقین کی طرف. اذا اور جب قیل کہا جائے لہم ان سے یا ان کو یا انہیں، یعنی جب ان منافقین سے کہا جائے لا تفسدو. ہم نے پڑھا تھا کہ لا جہاں بھی آئے گا اس کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں. لا تفسدو، فساد مت کرو، فساد نہ پھیلاؤ. فی الارض، زمین میں. ارض کہتے ہیں زمین کو، ارض کا معنی ہوگا زمین. یہ جہاں بھی ہوگا ارض اس سے مراد ہوگا زمین. یہ لفظ ارض جملے کے پہلے میں لگے، سٹارٹ میں لگے، بعد میں لگے، درمیان میں لگے، جہاں بھی ارض کا لفظ ہوگا قرآن میں اس کا معنی ہوگا زمین. ارض زمین. فی ہم نے پڑھا تھا کہ فی کا معنی میں، فی الارض زمین میں. یعنی ہم پڑھیں گے وَإِذَا اور جب
قیلا کہا جائے لہم ان سے لا تفسدو فساد نہ پھیلاؤ فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، قالو جمع ہے قل کا، قل کہو، قالو وہ کہتے ہیں، یہ جمع ہے قالو، و منافقین کہتے ہیں انما بے شک ہم نحن مصلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ مصلح ویسے بھی عام زبان میں بھی مصلح کہتے ہیں اصلاح کرنے والے کو، تو منافقین کہیں گے قالو وہ کہیں گے انما نحن مصلحون بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، الا آتا ہے بالتاکید، للتاکید تاکید کے لیے آتا ہے کہ اے مسلمانوں سمجھو، ہوشیار ہو جاؤ، پہچانو ان کو۔ جہاں بھی قرآن پاک میں الا کا لفظ آتا ہے تو اس کے آگے یا پیچھے کوئی ایسی بات بیان ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کا تاکید اللہ رب العزت تمام انسانیت کو دلا رہے ہیں کہ اس بات کو سمجھو، اس بات کا یقین کرو، ہوشیار ہو جاؤ، اس بات کو غور سے سنو۔ تو ادھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا بے شک یا خبردار، انہم بے شک وہ یعنی وہ منافق، المفسدون وہی فساد برپا کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ ولیکن لیکن معنی ہوگا لیکن، جہاں بھی لیکن اس کا معنی ہوگا لیکن، لا یشعرون یشعرون شعور سے نکلا ہے لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین میں سب سے بڑی فساد یہ ہے کہ اللہ کا دین اور اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام ہو اور اسے بہتر سمجھا جائے۔ یعنی ایک تو کفر ہے، مشرک ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ ایک کام کر رہا ہے اللہ کے دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، تو وہ بھی فسادی ہے، وہ بھی سب سے بڑا فسادی ہے، لیکن وہ مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ غیر مسلم ہے۔ سب سے بڑا فساد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پر سب سے بڑی فساد اللہ کے دین اور اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام ہو اور وہ جو کام کرنے والا ہے وہ اسے بہتر سمجھے۔ یہ منافقین کی صفت ہے کہ وہ کام جو برا کر رہے وہ اس کو اچھا سمجھتے۔ منافقین کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، جس کام سے اللہ کریم منع فرماتا تھا وہ اس کام کو کرتے تھے۔ یعنی اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ آپ سے کبھی یہود و نصارہ خوش نہیں ہو سکتے، آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن منافقین پھر بھی اہلی کتاب کے ساتھ جاتے تھے اور ان سے دوستیاں رکھتے تھے۔ اہلی کتاب سے مراد یہود ہے کہ ان کے ساتھ وہ دوستیاں رکھتے تھے۔ تو جن کام سے اللہ رب العزت منع فرماتے تھے منافقین اس کام کو کرتے تھے، فرائض ربانی ضائع کرتے تھے اور اللہ کریم کے سچے دین میں شک و شبہ کرتے تھے، اس کی صداقت پر یقین کامل نہیں رکھتے تھے اور مومنوں کے پاس آپ کر اپنی ایمانداری ظاہر کرتے تھے، حالانکہ دل میں طرح طرح کے وسوسے ہوتے تھے اور موقع پا کر اللہ کی دشمنوں کی یعنی غیر مسلموں کی، یہود و نصارہ کی، کفار اور مشرکین کی امداد و اعانت کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں ان کی پاسداری کرتے تھے، اور باوجود اس مکاری اور مفسدانہ چلن کے اپنے آپ کو مصلح اور صلح کل کے حامی جانتے تھے کہ ہم تو مصلح ہیں اور ہم یہ جو یہود کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منافقین کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کرنے والے ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ جب وہ منافقین جاتے تھے اہل کتاب کے پاس تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں اور اہل کتاب کے ساتھ کے درمیان صلح کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی جہالت ہے، جیسے یہ صلح سمجھتے ہیں وہ عین فساد ہے، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ جو ہم یہود و نصارہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہم معاونت کرتے ہیں تو چونکہ وہ اللہ کا بھی دشمن، اسلام کا دشمن، ایمان کا دشمن،
نبی آخر الزمان کا دشمن، تو وہ مسلمان کا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ جو اللہ کا حکم نہ مانے، اس کے رسول کا حکم نہ مانے، وہ مومن کا، مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ منافقین کا یہ صفت آج ہم نے پڑھ لیا کہ وہ دنیا میں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے کہ فساد برپا نہ کرو تو وہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے سمجھتے ہیں، اور اللہ بالتاکید مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں، لیکن یہ خود بھی نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ منافقین کی بدچلنیوں سے، بدنیتیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں سچے ایمان والے بنائیں۔ میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، قرآن کو سمجھیے، اللہ کریم کے احکام کو سمجھیے، اور یہ قرآن ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت بن کے اٹھے گا، اور اللہ کریم سے دعا کرے گا، اللہ من وصلنی وصل اللہ، اللہ جس بندے نے مجھے وقت دیا تھا اسے اپنے رحمت کے ساتھ جوڑ، ومن قطعنی قطع اللہ، اور جس نے مجھے چھوڑا تھا تو اس کو اپنی رحمت سے چھوڑ۔